ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ علم نجعل کیا نہیں ہم نے بنایا لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں۔ علم نجعل لہو عینین کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں۔ ولسانم و شفتین، ولسان اور زبان، و شفتین اور دو ہونٹ۔ ولسانم و شفتین اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ وہدیناہ النجدین، وہدیناہ اور ہم نے اسے دکھائے نجدین دو راستے۔ وہدیناہ النجدین اور ہم نے خیر اور شر کے دو راستے بھی اس کو دکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو تخلیق کیا اس کو بہترین صورت میں تخلیق کیا۔ اس کو ہم نے دو آنکھیں دیں، دو آنکھیں دیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے وہ دنیا بھر کی ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ دیکھ کر اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس سے میں نے کیا فائدہ اٹھانا ہے یا اس سے میں نے کیسے بچنا ہے۔ اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے دشمن سے بھی نہیں بچ پائے گا اور کوئی اچھی چیز ہے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ تو آنکھیں ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بہترین نعمت یہی ہے دو آنکھیں۔ جس کی دو آنکھیں ہیں وہ ہر وقت کہیں بھی آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں، اس کے ساتھ بصارت نہیں ہے تو وہ کسی کا محتاج ہے۔ آنے جانے کے لیے اس کو کسی کا سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کو زبان بھی دی اور دو ہونٹ بھی دیے۔ زبان جو ہے وہ اس لیے دی کہ اس سے وہ کسی کے ساتھ اپنی زبان میں بات کر سکتا ہے، اپنا مافی الضمیر بیان کر سکتا ہے، اور دو ہونٹ دیے اور یہ بھی اس کی زبان کے ساتھ اور اس کی منہ کی خوبصورتی کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت پھر اللہ نے یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر اور شر کے راستے اس کے متعلق اس کو آگہی دی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے لیے بہترین چیز کیا ہے۔ میں نے دنیا میں رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں نے کیسے حاصل کرنی ہے۔ اللہ نے مجھے جو نیک راستہ دکھایا ہے میں نے اس پر کیسے چلنا ہے، میں نے شیطان کے راستے سے کیسے بچنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کھائی میں گرنے سے کیسے بچانا ہے، میں نے اپنے آپ کو آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے کیا کچھ جتن کرنے ہیں، میں نے شیطان کے راستے سے کیسے بچنا ہے۔ یہ ساری ہدایت اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب انسان اگر یہ کہے کہ میں تو مجبور تھا، میں نے کسی کے کہنے پہ آ کے یہ کام کر دیا، میں تو بہت مجبور تھا، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق بھی دی ہے اور برائی سے بچنے کی ہدایت بھی اس کو دے دی ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ بچے گا تو وہ خود گناہ گار ہوگا اور اپنے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے۔ اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں چلتا تو یہ اپنی اس کی ذات کا قصور ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں یا شیطان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو اس نے ہلاکت میں ڈالا ہے اور اپنے اعمال کی تباہی کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور آخرت میں اس نے اس سب چیز کا
خمیازہ بھگتنا ہے، اور پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں جا گرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمال کریں، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر قیامت والے دن راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔